السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. بیگرز کانٹ بی چوزر شہباز شریف صاحب کا بیان، اس کے اوپر پھر ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش، دوبارہ سے ڈیمیج کو مطلب ٹویٹ کر کے کہ نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا کہ بیان انہوں نے ایسے ماحول میں اس وقت کیوں دیا جس وقت ایک پورا ماحول اس حوالے سے بنا ہوا ہے. ارسپیکٹیو کہ وہ عمران خان ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، یہ وزیر اعظم نواز شریف اگر ہوتا وہ یہ بات کر دیتا کہ ہم نہیں جھکیں گے اس کے آگے، تو میرا خیال میں پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی. ایسے موقع پہ یہ بیان دے دینا تو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جو ایک ڈکشنری کے کچھ الفاظ جو ان کے ذہن کے اندر فٹ ہوئے ہیں، جیسے اکثر وہ شومی قسمت اور پتہ نہیں شبانہ روز محنت، چمنیوں سے بھٹوں کی چمنیوں سے دھواں، فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں، وہ انہوں نے بولنے ہوتے ہیں، وہ جملے بولنے ہوتے ہیں ہر صورت میں. یہ بالکل جانے پہ بغیر کہ کیا ہے بیگرز کانٹ بی چوزر، بندہ سوچ لیتا ہے کہ پچھلے 30-40 سال سے حکمران ہیں، اس کے اندر اگر بیگرز کانٹ بی چوزر، بیگر بنانے کے اندر آپ کی کتنی % کنٹریبیوشن ہے، یہ بھی ذرا اس کے اوپر بھی ہائی لائٹ کر لیتے. لیکن بہرحال جو مین مقصد ہے اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوئے جس وقت پوری قوم ایک ہوئی اور جس وقت پابندیوں سے ڈرایا گیا تھا. تو کیا پابندیاں لگی تھی یا نہیں لگی تھی؟ سب سے پہلے جس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بم بنانے کا، ایٹم بم بنانے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس وقت بڑی پابندیوں سے ڈرایا گیا تھا اور سارا کچھ کہا گیا تھا. ان کا مشہور جملہ ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا، جو اس وقت تقریر کی تھی کہ ہم گھاس کھا کے گزارا کر لیں گے مگر یہ بنائیں گے. کیا ایٹم بم نہیں بنا؟ کیا پابندیاں لگی؟ نہیں لگی تھی. اس طرح ڈرایا ضرور گیا تھا، لٹانے کی کوشش ضرور کی گئی تھی. تو پھر اس کے بعد اسی طرح کا ایک موقع دوبارہ آیا 98 میں، جس وقت انڈیا نے دھماکے کیے اور پاکستان نے دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا. آپ ابھی بھی 19 یا 20 مئی 1998 کا اخبار اٹھا کے دیکھیں، جنگ اخبار کے اندر بڑی سی خبر لگی ہوگی، میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ کیا انہوں نے دھمکیاں نہیں دی تھی. اس کے بعد یعنی کہ مسلسل کہ ہم پابندیاں لگا دیں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، سارا کچھ کرنا پڑے گا. تو 19 یا 20 مئی کو نواز شریف صاحب کا بیان بڑی اس وقت کے وزیر اعظم کا بڑی ہیڈ لائن کی صورت میں لگا تھا کہ ہم پیٹ پہ پتھر رکھ کر بم باندھ لیں گے، مگر پیٹ پہ پتھر رکھ کے ہم کر لیں گے، اپنا پیٹ بھر لیں گے، مگر ہم یہ بنائیں گے اور اس کے دھماکے ضرور کریں گے. تو کیا پابندیاں لگی؟ دھماکے ہوئے، سب کچھ ہوا. کیا پابندیاں لگی؟ نہیں لگی. جب ساری قوم ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ یا کوئی بھی ملک اس طریقے سے آپ کو نہیں للکار سکتا. انہوں نے اگر سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کو، ایک وزیر اعظم کو، تو وہ اپنے اس میں اگر کامیاب ہونے دیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا. ایک مثال میں یہاں پہ ایک اور بھی دے دیتا ہوں. جس وقت آپ سامنے لیٹتے ہیں، جیسا مشرف صاحب لیٹے تھے، یو آر ود اس اور ناٹ، جب وہ جنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد جب وہ لیٹ گئے تو اس کے بعد ہمیشہ ڈیمانڈ یہی آتی ہے، ڈو مور ڈو مور ڈو مور. یہ واضح فرق ہے. میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو واضح کر دیا کہ پابندیاں نہیں لگی تھی، لیکن جس وقت آپ لیٹے تھے تو پھر وہ مطالبات جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے تھے. یہ خان صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہاں بم دھماکے اور کہاں بم بنانے کے فیصلے اور کہاں عمران خان. تو جناب، یہ عمران خان صاحب کی جگہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا، کسی بھی پارٹی کا ہوتا، میرا یہی موقف ہوتا. یہ بغیر اس عمر میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس وقت بڑی باتیں ہو رہی ہیں، وہ پابندیاں لگ جائیں گی، وہ FATF اور فلانا، وہ IMF فلانا. یہ بات جو عمران خان صاحب نے کہی ہے، یہ قوم کے دل کی آواز ہے. جب ساری قوم ایک طرف ہو جائے گی، ایک سائڈ پہ متحد کھڑی ہوگی، تو نہ ہی وہ ہمارے کسی بندے کو اس طرح ہٹا سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، اور یاد رکھیے گا نہ ہی وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں. کیونکہ بڑے بڑی موقع کے اوپر اس نے جب دیکھا کہ مشرف کے ساتھ عوام نہیں ہے تو اس نے ہاتھ اٹھایا. اس نے ماضی میں دیکھا کہ فلاں حکمران کے اوپر اس وقت عوام ساتھ ان کے نہیں کھڑی ہوئی تو وہ غیر مقبول ہو گیا. تو جس طریقے سے یہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں، امریکہ جس طریقے سے پیچھے ہٹا ہے، یہ سب بالکل سب کے سامنے. تو اگر وہ اپنا بندہ یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں کس طریقے سے، اور وہ قاتل تھا، سارا کچھ تھا، تو ہمارے پرائم منسٹر نے ایسا کیا کیا؟ ایک بیان دیا تھا جس کے اوپر اتنی بڑی دھمکی لگا دی، اور سارے اب جناب اس کو اتارنے کے چکر میں یہ کوئی بھی بھول جائیں. میں کہتا ہوں یہ نواز شریف نے دیا بیان، ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے گا کیونکہ کوئی پابندی نہیں لگے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس اپرچونٹی کے اندر، اس پرابلم کے اندر اپرچونٹی ہو اور سارے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی نہ کوئی راستہ اسی طرح نکلے جس طرح ہسٹری بیان کرتی ہے کہ جب ملک اپنے اپنے پاؤں پہ جس طریقے سے کھڑے ہوئے، وہ اسی قسم کے مشکلات کا سامنا تھا اور اسی قسم کے مسائل کا سامنا تھا. اسی کے اندر سے انہوں نے اپرچونٹی ڈھونڈ کے یہ راستہ نکالا تھا.
ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.